بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا مضمون ہمارا اردو مضمون مخلوط تعلیم کے حوالے سے ہے۔ یہ سینسٹیو مضمون ہے، سنجیدہ ہے، خطرناک بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں ہے حکم ازاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس مضمون سے فائدہ ہوگا ہمارے بچے بچیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تاکہ انسان جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی میں زندگی بسر کرے اور اس علم کے ذریعے خالق و مالک کو پہچان کر اس کے بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، حتیٰ کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو دنیا میں پھیلایا، یعنی علم کو دنیا میں پھیلایا، اور اس علم ہی کے ذریعے انسان کو انسانیت سکھائی، اخلاق و کردار اور رحم دلی اور معاف کرنا، غرضے کے علم انسان کو انسانیت کا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، کیونکہ علم ہی انسان کو شعور دیتا ہے، یعنی علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی علم کے متعلق نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ انسان اور جانور میں شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور فرق ہے تو وہ علم ہی کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اچھے اور برے کردار ملتے ہیں، اور تعلیم ہی کے ذریعے انسان میں دین اور دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے، اور راز زندگی اسی پر آیا ہے۔ اور دور حاضر میں تعلیم کے حصول کے لیے جو ناجائز طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یہ طریقے نص قرآنی اور احادیث مبارکہ کے مبارک طریقے کے خلاف ہے، جو کہ مغربیت کی اندھی تقلید ہے، اور اس اندھی تقلید میں سے ایک مخلوط نظام تعلیم بھی ہے۔ اور اس مخلوط تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے کہ جس میں طلباء و طالبات ایک ہی درسگاہ میں ایک ساتھ مل بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دراصل یہ مخلوط تعلیم مغربی تہذیب کا تصور ہے، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کا میل جول برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ تو مادر و پدر، یعنی ماں باپ، ابا ماں آزاد معاشرہ ہے، اس لیے انہیں یہ سب کچھ برا نہیں لگتا، کیونکہ ان کی تہذیب اور ان کا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہود اور نصارہ نے دیکھا کہ مسلمان کسی طرح سے بھی قابو میں نہیں آتے، یعنی جبر و تشدد، قوت و طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا مشکل کیا بلکہ ناممکن ہے، تو انہوں نے مخلوط نظام تعلیم کا طرز مسلمانوں کی طرف منتقل کرنا شروع کیا، یعنی ایک وائرس انہوں نے شروع کر دیا بھیجنا۔ اس طرح مسلمانوں کی دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کو پگھلا کر نیست و نابود کرنا ان کے لیے بہت آسان و سہل ہو گیا، کیونکہ میرے عزیز طلبہ و طالبات، مرد اور عورت کے اختلاط سے معاشرے میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے سے پورا معاشرہ متعفن اور بدبودار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہندوستان اور مغربی ممالک کے اکثر بلکہ تمام ادارے مخلوط تعلیم ہی سے رائج ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام خواتین کو پردے کا حکم فرماتا ہے، اور ویسے بھی ہمارا معاشرہ لڑکوں اور لڑکیوں کے آزادانہ میل جول کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے مذہبی، معاشرتی اور ملی اقتدار کے خلاف ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے بہت معاشرتی برائیاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ہمارے ہاں جن باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے، مغربی تہذیب میں وہ باتیں اعلیٰ اقتدار کا حصہ ہوتی ہیں، جس کو آج کل ہمارے ہاں روشن خیالی کا نام دے کر موسوم کیا جاتا ہے۔ اس دور حاضر میں جدید مواصلاتی نظام نے پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، کوئی بھی تہذیب دوسری قوم سے اور تہذیب سے مخفی نہیں ہے، اسی لیے ہر تہذیب کا اثر دوسری تہذیب پر پڑتا ہے۔ ہماری نئی نسل پر بھی مغربیت کا اثر غالب آتا جا رہا ہے۔
فاصلے سمٹ گئے ہیں، کوئی بھی تہذیب دوسری قوم سے اور تہذیب سے مخفی نہیں ہے، اس لیے ہر تہذیب کا اثر دوسری تہذیب پر پڑتا ہے۔ ہماری نئی نسل پر بھی مغربیت کا اثر غالب آتا جا رہا ہے، اس لیے ہماری نئی نسل بھی بے حیائی اور یعنی فحاشی اور تباہی کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ بہرحال مغربی تہذیب کی تقلید میں کچھ پرائیویٹ کالجوں نے بھی مخلوط تعلیم دینا شروع کر دی ہے، لیکن یہ لوگ اس کے آئندہ پیدا ہونے والے نتائج سے بے خبر ہیں۔ حالانکہ اسلام میں شرم و حیا ہی عورت کا زیور اصلی ہے اور شریعت کے مطابق تو عورت کی آواز بھی غیر محرم کے کان تک نہ پہنچے، کیونکہ اس سے جذباتی ہیجان پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کے لیے اس قدر پابندی اور سختی ہے تو پھر یہ مخلوط تعلیم، مکس تعلیم کا تصور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مغربی تعلیم میں نہ جانے کتنے غیرت کے جناز نکل چکے ہیں، نہ جانے کتنی نوجوان لڑکیاں قحبہ خانوں میں پہنچ چکی ہیں، کتنے باعزت گھرانوں کی عزت خاک میں مل چکی ہے، کتنے عزت دار ماں باپ کی آنکھیں معاشرے میں جھک گئی ہیں، یعنی ان کی اولاد نے معاشرے میں انہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کتنی نوجوان لڑکیاں اور اوباش لڑکوں کے ہاتھ لگ چکی ہیں اور اپنے آشناؤں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر چکی ہیں اور پوری برادری اور خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بن گئی ہیں۔ یہ تمام تر خرابیاں اسی مخلوط نظام تعلیم ہی کا ثمرہ ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد دین پر ہی نہیں ہے، جس پر ہمارے ارباب اقتدار مغربی تعلیم یافتہ لوگ بڑی صلاحیتوں کو خرچ کر کے زور لگا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں قوم اور نسل کو خراب اور بلکہ تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا مغرب کا تباہ شدہ نظام خاندان اور اخلاقی بیراروی بدکردار معاشرہ ان مغربی ذہنیت کے حامل دانشوروں اور لیڈروں کے لیے درس عبرت نہیں ہے؟ لیکن عبرت بھی تو وہی لوگ لیتے ہیں کہ جن کے اندر بصیرت کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا مخلوط نظام تعلیم کا، کچھ تھوڑا سا انشاءاللہ پارٹ کے اندر بیان کیا جائے گا حصوں میں۔ تو اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی بات، یہ ایک قسم کی ابتدائی بات ہے، اور کیوں اس کی ضرورت پیش کہ ہمارے ہاں مساجد مدارس کے اندر آنے والے بچے بتاتے ہیں کہ آج کل ٹیوشن سینٹر بھی ایسے بن چکے ہیں، مجبوریاں آ گئی ہیں، مطلب ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ اور ان کو مطلب مکس تعلیم ہو رہی ہے، مطلب ٹھیک ہے جی، جہاں یعنی اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کو، جو مطلب قانون یا اسکول ایک ہوتا ہے، کالج وہ تو اپنے مخصوص ان کے ادارے ہوتے ہیں، ان کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، جبکہ گھر کے اندر تو ہر جس جو پڑھانے والے ٹیچر ہے ان کا اختیار ہے، یا پھر جو پڑھنے والے آتے ہیں ان ماں باپ کا قصور ہے، ان کا یعنی اس کے اندر اقتدار ہے اس میں کہ وہ بچوں کو ایسی جگہ پڑھائیں جہاں پہ مکس حساب کتاب نہ ہو، اور بچے بچیوں سے سوال کریں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، لڑکیوں سے پوچھو یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ دیور کے بارے میں لفظ استعمال کیا، دیور کے بارے میں سوال کیا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو دیور اصل میں لفظ اس کا ہے ہندوستان کا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے مراد جو شوہر کا بھائی ہے، یہی اصل میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک دیور اور ایک سالہ، یہ دونوں لفظ بزرگ جو ہے اس کو نہیں پسند فرماتے، لیکن اب احادیث میں لفظ آیا ہے تو اور اس میں لمبا چوڑا پھر ہو جاتا ہے بات، تو اس کو موت فرمایا گیا، یعنی دیور کے بارے میں جب سوال کیا تو یعنی اس کے بارے اس سے پردہ کیا جائے گا کہ نہیں، تو فرمایا آپ نے وہ تو موت ہے۔ تو لہذا جب گھر کے اندر اتنا پردے کا اہتمام ہے تو پھر ہمارے بچے بچیوں کا یہ کہنا کہ بھائی بہن ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ شیطانی نفسانی کیا ہیں، دھوکے ہیں، تلبیس ابلیس ہے، ابلیس کی چالاکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔